بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ جو جامع نصیحتیں 7 کی گئی ہیں ان میں سے 3 ہم پچھلی دفعہ ڈسکس کر چکے تھے، پاکیزگی، ذکر الہی اور نماز۔ اب جو باقی 4 چیزیں رہ گئی ہیں ان میں سے ایک چیز ہے صدقہ، دوسرا صبر، چوتھا تلاوت اور انسان اور مشقت۔ ان سے متعلق کچھ گفتگو کریں گے، تو آئیے دیکھتے ہیں، صدقے سے شروع کرتے ہیں اور آگے کی طرف ہم چلتے ہیں۔ والصدقات برہان، صدقہ، چوتھی نصیحت جو کی گئی وہ صدقے سے متعلق تھی۔ آئیے سورہ توبہ وہی پیٹرن کہ قرآن اس حدیث اور اس نقطے کے متعلق جو اس حدیث کے اندر بیان کیا گیا ہے کیا کہتے ہیں۔ ان کے اموال میں سے صدقات قبول فرما لیجئے، اس صدقے کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں پاک کریں گے اور ان کا تزکیہ کریں گے اور ان کے لیے دعا کیجئے۔ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ان کے حق میں سکون بخش ہے اور اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یہ آیت کا شان نزول ایک خاص غزوہ تبوک سے بھی متعلق ہے کہ اس وقت جب بہت سارے منافقین نے بھی مختلف حیلے بہانے اور حجت کر کے یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ جانے کا ایک وہ سلسلہ کر لیا تھا، لیکن انہی میں سے کچھ مومن صحابی بھی تھے، 3 حضرت کعب بن، تو یہ صحابیوں سے متعلق یہ جو صورت ہے نازل کی گئی تھی کہ پہلے تو بتا دیا گیا تھا کہ بھئی منافقین سے کوئی صدقہ وغیرہ وصول نہیں کرنا ہے، بس بند۔ غزوہ تبوک کے بعد آخری چیز بیان کر دی گئی تھی واپسی پر، اور یاد کریں کہ جب واپس آ رہے تھے تو سب سے پہلے اس مسجد کو بٹھا دیا گیا تھا، مسجد درار کو بٹھا دیا گیا تھا کہ جو منافقوں نے اپنا قلعہ بنا کر اور یعنی اسی مسجد کو جو اسلام کا بنیاد ہوتی ہے، جہاں سے کہ اسلام کی تبلیغ کی جاتی ہے، تمام چیزیں وہیں سے حل کی جاتی ہیں، اسی کو دوسرے مصرف کے لیے استعمال کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا تھا کہ اس مسجد کے اندر کبھی نہ جائیے گا، اور جب گئے ہیں تو اس کو ڈھا دیا گیا۔ یہ سب غزوہ تبوک کے بعد ہوا تھا، اور پھر دوسرے سلسلے بھی چلتے رہے۔ تو یعنی ان 3 صحابہ کو حضرت کعب بن، تو ان کا معاملہ یہ تھا کہ یہ یعنی اپنی کاہلی کی وجہ سے، اپنی سستی کی وجہ سے یہ اس غزوہ تبوک میں شریک نہ ہو سکے تھے۔ جب ایک یعنی منافق آ کر اپنی چرب زبانی سے اپنی چیزوں کو بیان کر رہا تھا، تو اس وقت ان صحابہ نے یہ کہا تھا کہ ہم بھی چرب زبانی سے آپ کو کچھ بھی ہیلا بہانہ کر سکتے تھے، لیکن اللہ کا ہمیں سب سے بڑی چیز خوف تھا، اس کا احساس تھا، اس وجہ سے ہم نے جو کچھ بھی سچ بات تھی وہ آپ کے سامنے بیان کر دی، اور جو ہمارے لیے سزا ہو اس کے لیے ہم تیار ہیں۔ اور انہوں نے اپنے آپ کو مدینہ کے ستونوں سے باندھ لیا تھا، اور جو کچھ بھی ان کے ساتھ 40 دن تک کے لیے ہوا کہ ان کا بائیکاٹ کر دیا گیا، ان کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا، ان سے جو ہے بات کرنے کے لیے منع کر دیا گیا، ان کے سلام کا جواب دینے کے لیے منع کر دیا گیا، یہاں تک کیا گیا کہ آخری 10 دنوں میں ان سے کہا گیا کہ اپنے بیویوں سے بھی علیحدہ ہو جاؤ، اور اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی اور ان کی توبہ قبول کی گئی، اور پھر کہا گیا کہ ان سے صدقات لے لیے جائے، ان سے جو ہے صدقہ قبول کیا جائے۔ تو یہ ایک تو اسپیشل شان نزول تھا اس صورت کا، لیکن ان جنرل بھی ہے کہ صدقات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی قبول کریں، اور مومنین کے لیے جب دعا کریں گے تو وہ دعا اللہ تعالیٰ کبھی بھی رد نہیں کرتا۔ سورۃ المعارج، اور وہ جن کے اموال میں معین حق ہے مانگنے والوں کا اور محروم کا، یعنی یہ صدقہ ہم کوئی احسان نہیں کرتے، زکوٰۃ تو فرض ہے، وہ تو
جو 2.5% ہے وہ تو نکالنا ہی نکالنا ہے، جو بھی صاحب استطاعت ہو، جو بھی غنی ہو، جس کے پاس کے مال ہو، اس کو تو دینا ہی دینا ہے۔ یہ تو ایک بوتل کا کار کھلتا ہے زکوٰۃ، اور باقی صدقہ تو جتنا چاہے دیتے رہیں، جتنی توفیق ہو وہ دیتے رہیں۔ اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ کوئی تم احسان نہیں کرتے ہو، یہ تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے مالوں میں دوسروں کا حق رکھا ہوا ہے۔ صدقے کو صدقہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ اس بات کی دلالت کرتا ہے کہ خرچ کرنے والا اپنے دعوی ایمان میں صادق ہے۔ عہد نبی اور خلفائے راشدین کے دور میں مسلمانوں سے تو زکوٰۃ وصول کی جاتی تھی، زکوٰۃ کو دین کا رکن سمجھا جاتا تھا اور اس کے احکامات غیر متزلزل تھے۔ زکوٰۃ کے اصل مقصد دو ہیں، پہلی چیز کیا تھی کہ تطہیر مال، اور دوسری تزکیہ نفس۔ جو مال سے محبت پیدا ہو جاتی ہے اس کو دل سے نکالنا تھا، اور تزکیہ نفس کرنا تھا۔ وہ لوگ جن سے زکوٰۃ وصول کی جاتی ہے یہ لوگ کیا کہلاتے ہیں؟ اہل نصاب یا غنی، اور جن کو زکوٰۃ تقسیم ہوتی ہے فقراء اور مساکین ہے۔ اور تیسرا گروپ وہ ہے متوسط طبقہ، جو نہ زکوٰۃ دینے کا اہل ہوتا ہے اور نہ زکوٰۃ لینے کا اہل ہوتا ہے۔ غیر مسلموں سے خراج اور جزیہ لیا جاتا تھا، یعنی مختلف یہ چیزیں ہیں جو بتائی جا رہی ہیں۔ اگر کوئی اس سے انکار کرے، یاد کیجئے کہ جب زکوٰۃ دینے سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں انکار کیا گیا تو آپ نے جہاد کیا تھا۔ ایک لمحے کے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں بھی یہ بات پیدا ہوئی تھی، لیکن اللہ نے جب ان کو وہ صحیح بات فہم عطا کر دیا تو انہوں نے کہا نہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کچھ کہہ رہے ہیں بالکل صحیح ہے، اور پھر ان کا ساتھ دیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ بشریت کے تقاضے اپنی جگہ، لیکن زکوٰۃ کو جب دینے سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، وصال کے بعد انکار کیا تھا تو ان کے خلاف جہاد کیا گیا تھا۔ اور اس حدیث کو بھی ہم بہت اچھی طریقے سے جب وہ کر رہے تھے، یعنی جو بنیادی ارکان ہیں اسلام کے، اس سلسلے میں اس زکوٰۃ کو بھی کہ کتنے % ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، کیسے ہوگا، یہ تمام چیزیں ڈیٹیل میں اس حدیث کے اندر ڈسکس کر چکے ہیں۔ صدقہ گناہوں کو اس طرح ختم کر دیتا ہے جیسے کہ پانی آگ کو۔ اندازہ کریں کہ کیسے مثالیں دے دے کے سمجھایا جا رہا ہے کہ یعنی یہ صدقے کی اہمیت جتائی جا رہی ہے، بتلائی جا رہی ہے کہ یہ کیا ہے۔ جامع ترمذی کی روایت، اور یہ نہیں کہ کوئی آپ بالکل یعنی بہت سارا صدقہ دے دیں، بلکہ ایک ادنا سی کھجور بھی خلوص نیت کے ساتھ دی جائے تو وہ بھی بہت اللہ تعالیٰ اس کو بہت ہی بڑا چڑھا کر اس کا صلہ دیتے ہیں۔ یاد کیجئے کہ غزوہ تبوک میں یعنی وہ وقت یاد کیجئے کہ نفیر عام ہے، اعلان کر دیا جاتا ہے کہ بھائی اب سب کو چلنا ہے اور جو کچھ بھی ہے وہ لا کر رکھ دو، تو ہر ایک اپنا اپنا مال لا کر رکھتا ہے۔ یاد کیجئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا پورا مال لے کے آ جاتے ہیں، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی اس وقت بہت اچھے یعنی کاروبار تھا، بہت اچھا یعنی ان کے پاس پیسہ آیا ہوا تھا، تو اس دفعہ تو انہوں نے یہ سوچا تھا کہ بھائی اس دفعہ تو میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سبقت لے کے چلا جاؤں گا۔ اچھی چیزوں میں یعنی یہ کرنا جائز ہے۔ تو جب پتہ چلا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو پورا ہی مال لے آئے ہیں اور یہ آدھا لے کے آئے تھے، تو پھر اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتا ہوں۔ دوسری بات، اسی وقت وہاں پہ اسی غزوہ تبوک کے وقت جب یہ صدقات جمع کیے جا رہے تھے اور ڈھیر لگا ہوا تھا، ایک مسکین صحابی آتے ہیں، پوری رات
ایک جگہ پر انہوں نے مزدوری کی ہوتی ہے، پانی جوت کر اس کا وہ کیا ہوتا ہے، اور کچھ کھجوریں ان کو ملتی ہیں، ان کھجوروں میں سے کچھ تو وہ گھر اپنے دے آتے ہیں، اور کچھ کھجوریں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ڈالتے ہیں اور لا کر اس ڈھیر کے اوپر ڈال دی جاتی ہیں۔ تو جو منافقین وہاں تھے تو وہ ان پر طنز کے تیر برساتے ہیں، کہتے ہیں ہاں انہی کھجوروں کے عوض جو ہے ہم، یعنی یہ جو غزوہ تبوک ہے یہ جیتیں گے، ان کو نشانہ بناتے ہیں۔ تو اس وقت سنیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ، کہتے ہیں کہ یہ جو اتنا ڈھیر لگا ہوا ہے، یہ کھجور کی اہمیت اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ہے۔ اللہ نیتوں کو دیکھتے ہیں، اللہ اس کو نہیں دیکھتے کہ وہ کیا دے رہا ہے، اس کی نیت کیا ہے، اس نے کیسے حاصل کیا ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ صدقہ کی ایک کھجور بھی، حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آگ سے بچنے کی کوشش کرو، خواہ ایک کھجور کے ٹکڑے کے ذریعے ہو، اگر وہ بھی نہ ملے تو پاکیزہ بات کے ذریعے آگ سے بچو۔ یعنی دیکھیں، یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس مال و دولت ہو تو آپ صدقہ کر سکتے ہیں، اگر اچھی بات بھی کریں تو یہ بھی ایک صدقہ ہے، اور یہ متفق علیہ حدیث ہے۔ دوستو، ان باتوں کو صرف سننا نہیں ہے، یہ اچھی نصیحتوں کو صرف سننا نہیں ہے، اس پہ ہمیں عمل بھی کرنا ہے۔ آج جو ہمارا حال ہے، میرا اور آپ کا سب کا، کہ ہم باتیں تو بہت اچھی کرتے ہیں لیکن اس پہ عمل نہیں کرتے، باتیں تو بہت اچھی سنتے ہیں لیکن اس پہ عمل نہیں کرتے ہیں۔ تو دوستو، ایک اچھی بات کرنا بھی جو ہے وہ صدقہ ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کریں۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر وملائکتہ وکتابہ والنبیین وآتى المال على حبه ذو القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والصائلين وفي الرقاب وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ سورہ بقرہ 177 آیت البر، نیکی کی حقیقت اور صدقے سے متعلق کچھ باتیں بھی یہاں پہ ذکر ہیں۔ نیکی یہی نہیں کہ تم اپنے چہرے مشرق و مغرب کی طرف پھیر لو، بلکہ نیکی تو اس کی ہے جو ایمان لائے اللہ پر، یوم آخرت پر، فرشتوں پر، کتاب پر اور نبیوں پر، اور وہ خرچ کرے مال اور اس کی محبت کے باوجود قرابت داروں میں، یتیموں میں، محتاجوں میں، مسافروں میں اور مانگنے والوں پر اور گردنوں کے چھڑانے میں، اور جو پورا کرنے والے ہیں اپنے عہد کو جب کوئی وہ عہد کر لیں، خاص طور پر صبر کرنے والے فقر و فاقہ میں، تکالیف میں اور جنگ کی حالت میں، یہ ہیں وہ لوگ سچے، اور یہی حقیقت میں متقی ہیں۔ اس حدیث کی بہت ساری باتیں، بہت ساری نصیحتیں جو کی گئی ہیں، آپ دیکھیں کہ ایک آیت البر کے اندر خلاصے کے طور پر پیش کر دی گئی ہے۔ قرآن کیسے ان باتوں کی ترجمانی کر رہا ہے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہی غزوہ تبوک کا واقعہ ہے جب ان کی توبہ قبول ہو جاتی ہے، معافی دے دی جاتی ہے۔ میں اپنے کل مال سے اللہ اور رسول کے لیے صدقہ کر کے دولت سے دستبردار ہو جاؤں گا، کیوں کہ اسی مال کی محبت کی وجہ سے وہ غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہو سکے۔ کہتے ہیں کہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میری فزیکلی بھی میں سب سے سپر فٹ تھا اس وقت، اور میرے پاس 2 اونٹنیاں تھیں، مال و متاع بھی بہت زیادہ تھا، لیکن کاہلی اور سستی اور یہ مال کی محبت نے مجھے اس اہم غزوے سے روک دیا۔ تو وہ تمام کا تمام مال لا کے جب توبہ قبول کی گئی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کچھ مال اپنے پاس رکھو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا، میں اپنا وہ حصہ جو خیبر میں ہے اپنے پاس رکھ لوں گا۔
صحیح بخاری کی حدیث، آئیے دیکھیں یہ فرشتے کیا کہتے ہیں جب کوئی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، 5374 احادیث ان سے راوی ہیں، کثیر الروایت صحابی، کیا کہتے ہیں؟ ہر دن جس میں بندہ صبح کرتے ہیں 2 فرشتے اترتے ہیں، ان میں سے ایک کہتا ہے کہ اللہ خرچ کرنے والے کو اچھا بدلہ عطا فرما، اور دوسرا کیا کہتا ہے؟ اور دوسرا کہتا ہے کہ اللہ بقیر کو ہلاک کرنے والا مال عطا فرما۔ یعنی دونوں کو، یہ نہیں کہ مال دونوں کو مل رہا ہے، لیکن اس کو اس مال سے کیا چیز مل رہی ہے جو اسی حدیث کے آخری پیرائے میں بیان کر دی گئی ہے، متفق علیہ حدیث ہے، صبر۔ اور ہم تمہیں لازماً آزمائیں گے کسی قدر خوف اور بھوک سے، اور مالوں اور جانوں اور ثمرات کے نقصان سے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دیجئے ان صبر کرنے والوں کو، وہ لوگ کہ جن کو جب بھی کوئی مصیبت آئے تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف ہم لوٹ جانا ہے۔ یعنی چھوٹی چھوٹی باتیں سکھا دی گئیں کہ کب مشکل ہوتی ہے، کسی مشکل میں پھنستے تو کیا کہنا ہے، کیسے یعنی صبر کرنا ہے، اور اس کی کیا قدر و منزلت ہے۔ آئیے جو ایک اور بات اس حدیث میں ایک جامع نصیحت کی گئی وہ ہے تلاوت قرآن۔ اس میں جتنا کچھ کہا جائے کم ہے، جتنا کچھ سنا جائے کم ہے، لیکن اصل چیز کیا ہے؟ عمل کرنا ہے۔ دوستو ابھی صبح نہیں ہوتی، ہم اپنے موبائل کھولتے ہیں، ناشتہ بھی نہیں کیا ہوتا ہے، منہ بھی نہیں دھویا ہوتا ہے، سب سے پہلی چیز اپنے میسیجز اور اپنے واٹس ایپ اور اپنے فیس بک پہ بیٹھتے ہیں۔ بتائیں یہ بات صحیح کہہ رہا ہوں کہ نہیں؟ خدا نہ خواستہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ نہ کریں، لیکن خدا را جو ٹائم ہم قرآن کو دیتے ہیں اس کو ذرا کمپیئر کر لیں۔ یہ جو دنیاوی لفظ چیزوں کے اندر جو ہم مبتلا ہیں ان کو اس ٹائم سے جو کہ ہم قرآن کو دیتے ہیں، تو ایک معمول بنا لیں کہ قرآن کی تلاوت کرنے کا تجوید کے ساتھ کم از کم جتنا بھی آپ ایک اپنے لیے نصاب متعین کرتے ہیں اس کو ڈیلی کریں۔ جس طریقے سے ہم اپنے موبائل پہ اٹھ کر ایک روٹین ہم نے بنایا ہوا ہے کہ ایس ایم ایس بھی کریں گے، واٹس ایپ بھی دیکھیں گے، فیس بک پہ بیٹھیں گے، اسی طریقے سے خدا را قرآن کے ساتھ بھی ایک اپنا تعلق جوڑ لیجیے، یہی کام آنے والی چیزیں۔ آئیے قرآن ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے؟ اے لوگو آ گئی ہے تمہارے پاس نصیحت تمہارے رب کی طرف سے، اور تمہارے سینوں کے امراض کی شفا، اور اہل ایمان کے لیے ہدایت اور بہت بڑی رحمت۔ قرآن سے متعلق خود قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یاد ہوگا کہ قرآن سے متعلق ہم نے استقبال رمضان کے سلسلے میں بہت ڈیٹیل میں بات کی تھی۔ لازمی بات ہے کہ وہ تمام باتیں ہم یہاں پہ نہیں کر سکیں گے، یہاں پہ تو ہم مختصر سی بات کریں گے اور اس کے بعد اس کو ختم کریں گے۔ 4 صفات: موعظہ، شفا، ہدایت اور رحمت۔ یہ قرآن کیا ہے؟ نصیحت ہے، نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے، جو غیب پہ ایمان لاتے ہیں ان کے لیے نصیحت ہے۔ ورنہ تو یاد کریں قرآن کی وہ آیات کہ سم بکم عمی فہم لا یرجون، ہم نے ان کے کانوں پہ، ان کے زبانوں پر، ان کے دلوں پر تالے لگا دیے، یہ سن ہی نہیں سکتے۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اٹھا کر یہاں بٹھایا، اور یہ اللہ ہی کی توفیق ہے جس کی وجہ سے ہم یہاں بیٹھ کر یہ تمام کلام سن رہے ہیں۔ تو نصیحت ہے، سینوں کے بیماریوں کے لیے شفا ہے، لما بالصدور،
یاد کریں وہ حدیث کئی دفعہ آپ سن چکے ہیں، کئی دفعہ میں سنا چکا ہوں کہ دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے. تو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے پوچھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ دلوں کے زنگ کو کیسے اتارا جائے؟ بتایا گیا کہ کثرت سے اپنی موت کو یاد کرو، اور دوسری چیز قرآن کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کرو. تو سینوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے قرآن. جتنا تعلق ہم اس قرآن سے جوڑیں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ دنیا میں بھی آپ پرسکون رہیں گے اور اخروی کامیابی بھی آپ کے قدم چومے گی. ٹرینکولائزر کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو سونے کے لیے اگر آپ نے اپنے آپ کو قرآن سے جوڑ لیا. ہدایت ہے. چوتھی بات رحمت ہے. یاد کرے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کہ کوئی بھی اپنی صرف اعمال کی وجہ سے، صرف اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. تو حضرت صحابہ اکرام نے ہمت کر کے پوچھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بھی؟ تو فرمایا ہاں میں بھی، کہ اللہ کی رحمت کیونکہ مجھ پر ہے اسی لیے میں بھی جو ہے اللہ کی رحمت ہی کی وجہ سے جنت میں جاؤں گا. کہنے کا مطلب یہ کہ کیسے پریکٹیکلی ایک ایک بات سکھائی اور بتائی جا رہی ہے. تو یہ رحمت بھی ہے قرآن. سورۃ البنی اسرائیل، اور ہم قرآن سے وہ کچھ نازل کرتے ہیں جو شفا اور رحمت ہے اہل ایمان کے حق میں، لیکن یہ ظالموں کو نہیں بڑھاتا مگر خسارے ہی میں. ابھی دیکھیں وہ فرشتوں والی بات کہ ان کے لیے کس مال کے لیے بڑھانے کی بات ہو رہی ہے، اور جو بقیر ہیں ان کے لیے بھی کس طریقے سے، اور ان کا جو ٹھکانہ ہے وہ کہاں ہوگا. ظاہری، باطنی، جسمانی اور قلبی بیماریوں کے واسطے اور رحمت ہے، اور مومنوں کے واسطے جو اس سے نفع لیتے ہیں. اسی میں تمام ذہنی، اخلاقی اور نفسیاتی امراض کا علاج ہے. دلوں کے سب روگ مثلاً کفر، شرک، نفاق، حسد، کینہ، بخل، بدنیتی، سب کچھ کا حل قرآن میں ہے. سب کی شفا قرآن ہے. یہ وہ بڑے بڑے چیزیں ہیں کہ اگر آپ کے انبار لگے ہوئے ہیں نیکیوں کے، اور ان بیماریوں میں خدا نخواستہ اگر ہم مبتلا ہوں تو پھر وہ سب کی سب دھری رہ جاتی ہیں. معاشرے میں ایک دوسرے سے رحمت، محبت، شفقت اور الفت کا سبب صرف اور صرف قرآن سے جوڑنے میں ہے. آج جو ہم تفرقے میں بٹے ہوئے ہیں، آج جو اللہ کا عذاب کے کوڑے ہم پہ پڑ رہے ہیں، وہ اسی وجہ سے ہے کہ ہم قرآن سے دور ہو گئے ہیں. قرآن کو ہم نے اپنے دلوں سے اور اپنے گھروں سے نکال دیا ہے. اس کو ایک جزدان میں سجا کر ایسی جگہ رکھ دیا ہے کہ وہاں تک ہاتھ بھی نہ پہنچے. ہم نے قرآن کو شادی و بیاہ میں اپنے بچوں کو اس پہ سے گزارنے کے لیے رکھا ہوا ہے، اور اگر موت ہو جائے تو بخشش کے لیے اس کو پڑھتے ہیں. اس کو جب کورٹ میں جاتے ہیں تو اس پر اوت لے کر جھوٹی گواہیاں ہم دیتے ہیں، تعویذ بنا کر پلانے کے لیے ہم نے رکھ دیا ہے. جب ہم ان چیزوں کے لیے استعمال کریں گے تو یہی چیزیں ملیں گی ہمیں.
یہ تو پورا کا پورا نظام حیات ہے جس میں ہر چیز سے متعلق علم ہے۔ تو دوستو، آج ہم قرآن کو کس چیز کے لیے استعمال کر رہے ہیں؟ ہماری دوریاں ہمیں کہاں تک لے آئی ہیں؟ گروہ میں بٹ گئے ہیں، فرقوں میں بٹ گئے ہیں، زبانوں میں بٹ گئے ہیں اور اس کی بھگت رہے ہیں۔ پاکستان ایک تھا، دو لخت ہوئے، کیوں؟ کہ یہی قرآن سے دوری اور فرقوں میں بٹ گئے، زبانوں میں بٹ گئے۔ تو جس سے اور جو کچھ بھی آج ہم دیکھ رہے ہیں، جو کچھ بھی آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، یہ جو ایسے حکمران ہم پر مسلط ہیں، یہ کیوں ہیں؟ یہ میری اور آپ کی وجہ سے، کیونکہ میں اور آپ برے ہیں۔ ہم نے اپنے آپ کو نہیں بدلا ہے۔ جب ہم اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے تو اللہ تعالیٰ کا وہ کبھی وہ پورا ہوگا کہ جیسے عوام ہوتی ہے ویسے ہی اس پہ حکمران مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ تو آج دیکھ لیں کہ جیسے ہم ہیں ویسے ہی ہم پر حکمران مسلط ہیں، اور ان سے امیدیں اگر رکھیں گے تو کیا وہ امیدیں باور ثابت ہوگی؟ قرآن شفا ہے، روح عالم امر کی چیز ہے، روح عالم امر کی چیز ہے۔ ہم دو چیزوں کا مرکب ہے نا، ایک جسم اور ایک دوسرا روح۔ اس روح کو سجدہ کرایا گیا، جسم کو نہیں۔ جب روح پھونک دی تو حکم دیا گیا فرشتوں کو کہ اس کو سجدہ کرو، ورنہ تو ابلیس نے کیا کہا تھا، یاد ہوگا کہ یہ تو مٹی سے بنا ہے اور میں آگ سے بنا ہوں، میں اس کو کیوں سجدہ کروں؟ تو روح، جسم کو سجدہ نہیں کرایا گیا، اس کو روح کو سجدہ کرایا گیا۔ اور روح کہاں کی چیز ہے؟ عالم امر کی چیز ہے۔ قرآن مسلمانوں کے حق میں ظاہری اور باطنی، جسمانی اور دلی بیماریوں کے شفا کا کامل ذریعہ ہے۔ ضرورت صرف اتنی ہے کہ اس کو دیانتداری سے اور اپنا خضر راہ بنایا جائے، پھر اس کی رحمت کے چشمے علم و عمل کے کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں اور رشک صدرام بنا دیتے ہیں۔ دوستو، صرف اور صرف کیا ہے کہ ہمیں اس قرآن سے جڑنا ہے۔ اگر ہم اس قرآن سے نہیں جڑیں گے تو ہمیشہ ہماری پٹائی ہوتی رہے گی۔ سورہ آل عمران، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، مل جل کر اور تفرقے میں نہ پڑو۔ پوچھا گیا یہ اللہ کی رسی کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ طویل حدیث میں قرآن حکیم کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے الفاظ نقل ہوتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کی کتاب کو تھامے رکھنا یہی وہ مضبوط رسی ہے جو آسمان سے زمین تک تنی ہوئی، یعنی یہی قرآن جو ہے وہ اللہ کی مضبوط رسی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کیا کہتے ہیں کہ کتاب اللہ و حبل اللہ ممدودہ من السماء الی الارض، کتاب اللہ ہی اللہ کی رسی ہے جو آسمان سے زمین تک تنی ہوئی ہے، اور آج ہم نے اس کو چھوڑ دیا ہے، اس سے دوری اختیار کر لی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ بات یاد کریں کہ ان لوگوں نے اس قرآن کو اپنے پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا ہے، تو کیسے یہ کامیاب ہو سکتے ہیں؟ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ روح کے بارے میں، آپ فرما دیجئے کہ روح میرے رب کے امر میں سے ہے اور تمہیں نہیں دیا گیا علم مگر تھوڑا سا۔ روح امر اللہ ہے اور اس کی غذا ذکر اللہ ہے اور کلام اللہ ہے۔
رمضان میں کیا کرتے ہیں ہم؟ دن میں روزہ رکھ کے اس جسم کو مارتے ہیں، کمزور کرتے ہیں، جو اس کی غذا ہے اس سے اس کو ڈپرائیو کرتے ہیں، اور راتوں کو کیا کرتے ہیں؟ تراویح پڑھ کے قرآن سن کر اپنے روح کو بالندگی دیتے ہیں۔ ایک طرف نفس کو مارا جا رہا ہے، جائز حلال چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر کے ایک لمیٹڈ پیریڈ کے لیے، جیسا کہ بتایا گیا ہے، اور دوسری طرف قرآن کے سن کر، قرآن کی بارش کر کر اپنی روح کو پروان چڑھایا جا رہا ہے۔ تو دوستو، یہ وہ حدیث تھی اور اس کا آخری پارٹ تھا کہ ہر انسان صبح اٹھتا ہے، اور لازم بات ہے کہ جو کوئی بھی ہو، ایک مزدور ہو، ایک اسٹوڈنٹ ہو، ایک بیوپاری ہو، ایک ڈاکٹر ہو، ایک انجینئر ہو، ایک اکاؤنٹنٹ ہو، غرض ہر شعبے سے متعلق جو بھی ہے وہ صبح اٹھے گا اور اس پیٹ کو بھرنے کے لیے کچھ نہ کچھ محنت مزدوری تگ و دو کرے گا۔ تو وہ اپنے آپ کو بیچتا ہے، جو کچھ بھی اس کی صلاحیتیں ہیں وہ اپنے آپ کو بیچتا ہے، اور اس بیچنے کے لیے کیا کرتا ہے؟ وہ یا تو حلال کما رہا ہوتا ہے یا حرام کما رہا ہوتا ہے۔ اگر اللہ سے ڈر اور خوف کے ذریعے وہ کر رہا ہوگا تو حلال کما رہا ہوگا، اور اپنے بیٹوں کو اور اپنے اولاد کو بھی اور اپنے گھر میں بھی وہی حلال مال لے کے آئے گا، اور اس سے جو پرورش ہوگی وہ کس قسم کی ہوگی، اور وہی علل تللے میں اگر زندگی گزار رہا ہو اور رشوت اور دوسری چیزیں لے رہا ہوگا، وہ بھی کما رہا ہے، وہ بھی اپنے آپ کو بیچ رہا ہے، وہ بھی اپنا ٹائم یوز کر رہا ہے۔ لیکن دوستو، دونوں کے اندر زمین آسمان کا فرق ہے۔ ایک اپنے آپ کو بیچ کر، اپنے آپ کو محنت و مشقت میں ڈال کر جہنم کا سودا کر رہا ہے، اور دوسرا جنت کا۔ تو اب یہ فیصلہ میرے اور آپ کے لیے ہے کہ آیا ہم اپنے آپ کو بیچ کر، اپنی محنتوں کو صرف کر کر جنت کا سودا کرتے ہیں، یا دوزخ خرید کر لاتے ہیں؟ یہ تمام چیزیں الحمدللہ ایک ویب سائٹ پہ ڈال دی گئی ہیں، بار بار اس کا ذکر کیا جاتا ہے، اور امید ہے کہ آپ لوگ اس ویب سائٹ کو وزٹ بھی کرتے ہوں گے۔ تو جو کچھ بھی یہاں پہ پڑھایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے، سنایا جاتا ہے، وہ سب کچھ اس ویب سائٹ پہ موجود ہے، drmirzaShafiq.com پہ، اور اگر آپ اس کو وزٹ کریں گے تو انشاءاللہ جو کچھ، یعنی آپ تو فائدہ حاصل کر ہی رہے ہیں، جو لوگ آپ پریکٹیکلی یہاں موجود ہیں، فزیکلی یہاں موجود ہیں، لیکن ان لوگوں کو جو کسی وجہ سے یہاں پہ نہیں شریک ہوئے، تو اس ویب سائٹ سے جو کچھ بھی بیان کیا گیا ہے ایک صدقہ جاریہ کے لیے ہے، اور وہ اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ اگر کسی کو بتائیں گے تو انشاءاللہ اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا۔ آپ نے تو اپنا جو کمانا تھا، جو حاصل کرنا تھا وہ کر لیا، لیکن جب آپ اس کو ایک نیکی کو بڑھائیں گے، ایک چیز کو راہ راست پر دوسروں کو لانے کے لیے لگائیں گے، سنائیں گے اور سنائیں گے، تو انشاءاللہ اس کا ثواب نہ صرف آپ کو ملے گا، یاد ہے وہ حدیث یاد کر لیں کہ اگر کوئی چیز آپ کچھ کرتے ہیں تو آپ کو یعنی جو ثواب ملنا ہے وہ تو ملے گا ہی ملے گا، اور جو کر رہا ہے اس کو بھی ملے گا، لیکن جو چیز آپ نے پروپیگیٹ کی ہے اس کا بھی ثواب آپ کو ملتا رہے گا۔ تو یہ صدقہ جاریہ ہے دوستو، اس عمل میں حصہ لیں اور اس کو آگے سے زیادہ پروپیگیٹ کریں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔